اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روات کے ساتھیوں السلام علیکم. الحمدللہ وہ قافلہ جو لاہور سے روانہ ہوا تھا آج راولپنڈی داخل ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہمارا جو عزم تھا کہ ہمارا مارچ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوگا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا. قوم نے دیکھا ہم پر حملہ کیا گیا، قوم نے دیکھا ہمیں مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی، قوم نے دیکھا ہم پر تہمتیں لگائی گئیں، قوم نے دیکھا ٹیلی ویژن خاص چینلز نے ہماری پگڑی اچھالنے کی کوشش کی گئی. لیکن آج تحریک انصاف کے کارکنوں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے اپنی سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا. آپ مشتعل نہیں ہوئے، آپ نے امن کا دامن نہیں چھوڑا، آپ نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا. آپ کے کپتان کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا، آپ کے کارکنوں کو زخمی کیا گیا، شہادت ہوئی، زخمی ہوئے. ہم نے زخموں پر مرہم رکھی اور آگ نہیں بھڑکائی، لوگوں کو مشتعل نہیں کیا. عمران خان کا قافلہ، حقیقی آزادی کا قافلہ پرامن طور پر راولپنڈی داخل ہو گیا ہے. اب راولپنڈی کے لوگوں، اب امتحان راولپنڈی کے شہر کا ہے، اسلام آباد کے باشعور شہریوں کا ہے، جن کے شعور کا میں قائل ہوں. 126 دن کا دھرنا مجھے یاد ہے. ہر شام ایک نئی بزم ہوتی تھی، ہر شام ایک نئی محفل ہوتی تھی، ہر شام ایک نیا امید کا دیا جلایا جاتا تھا. یہ اسلام آباد کی تاریخ ہے اور آج میں سمجھتا ہوں پہلے سے کہیں زیادہ تحریک انصاف منظم بھی ہے، پختہ بھی ہے اور مقبول بھی ہے. عمران خان نے ایک چھوٹی سی پارٹی، ایک چند ساتھیوں سے ایک چھوٹے سے کمرے میں جس سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، آج اس نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس کی سوچ، اس کا فلسفہ، اس کا جھنڈا، اس کا کارکن، آج اس کا نظریہ گاؤں گاؤں، کریا پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ بتاؤ، پہنچا ہے؟ اگر اس کا نظریہ نہ پہنچا ہوتا تو روات کے اس جنگل میں منگل میں نہ دیکھ رہا ہوتا. تو میرے دوستوں، آج قوم نے دیکھنا ہے کہ ملک کا نظام رک چکا ہے. آج معیشت کا پہیہ رک چکا ہے. آج ماہرین معاشیات کہہ رہے ہیں کہ جتنا ڈیفالٹ کے قریب پاکستان آج ہے کبھی نہ تھا. آج سیاسی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں جتنی سیاسی افراتفری، بے چینی، بے یقینی آج پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے، ماضی قریب میں کسی نے یہ نہ دیکھا تھا. تو ان حالات میں جب معیشت ڈوب رہی ہو، جب قوم کو نا امیدی، ہر طرف نا امیدی کے بادل دکھائی دے رہے ہوں، وہاں ان بادلوں میں ایک امید کی کرن ہے. اور بتاؤ اس کرن کو کیا کہتے ہیں؟ کیا نام ہے اس کرن کا؟ نہیں، مجھے سنا ہی نہیں دیا. میں عرض کر دوں، پھر کہتا ہوں، سن لے پہلے. ان بادلوں میں امید کی
کرن ہے، اور اس کرن کا نام کیا ہے؟ اس امید کی کرن کا نام عمران خان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مت گھبراؤ، میں بکنے والا نہیں، مت گھبراؤ، میں چکنے والا نہیں، مت بھگلاؤ، میں سوداگر نہیں، میں تمہارے ارمانوں کا سودا کرنے نہیں آیا، میں تمہارے خوابوں کا سودا کرنا نہیں آیا، میں تمہارے مستقبل کو بیچنے نہیں، محفوظ کرنے کے لیے میدان میں نکلا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے سازش کر کے مجھے تم سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی قدرت بڑی ہے اور اس نے مجھے محفوظ کر دیا، اس نے میری حفاظت کی، اور آج اب خان صاحب انشاءاللہ اس مایوس قوم کو ایک نئی امید دلانے کے لیے، آپ سے مخاطب ہونے کے لیے ابھی آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی چند منٹوں میں آپ سے بات کریں گے۔ روات کیا خان کو سننے کے لیے تیار ہے؟ بھائی نہیں، اگر آپ کے جواب ناروں کا یہ ہے تو پھر میں خان سے درخواست کروں گا کہ بھئی ابھی روات تیار نہیں ہے، روات کو پہلے تیار ہونے دو۔ کیا روات تیار ہے؟ کیا پنڈی جانے کے لیے تیار ہو؟ کیا حقیقی آزادی کا علم بلند کرنے کے لیے روات کے دوستوں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا تھا، اچانک ترانہ چلا تو پیچھے نگاہ پڑی، یقین جانو جتنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں اتنے پیچھے سے میدان کی طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پیچھے سے بھی لوگ آ رہے ہیں، میرے خیال ہے روات والوں اگر آپ اجازت دو تو وہ ساتھی جو آ رہے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ ہاں کر لیں نا، تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں تاکہ یہ دوست جو اتنا سفر کر کے آئے ہیں وہ خان کے خطاب سے محروم ہو کے نہ جائیں۔ اور یہ دوست جو پیچھے کھڑے ہیں، بھائی آپ بھی ادھر آ جائیں نا، خان کا چہرہ تو یہاں نظر آئے گا، وہاں نظر نہیں آئے گا۔ کوئی گل نہیں، آ جاؤ، پردیش کیوں کروتے ہو؟ آ جاؤ ادھر آ جائے، پیچھے سے آ جائے، وہ دوست بھی آ رہے ہیں۔ اچھا روات والو یہ بتاؤ، یہ حکومت جو آئی ہے آپ کو یاد ہے روزانہ شام کو ٹیلی ویژن پر آ کر یہ قصیدے پڑھتے تھے کہ عمران خان کہ نا تجربہ کار ٹیم سے معیشت نہیں سنبھل رہی، ہمارے پاس تجربہ کار لوگ ہیں اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم دنوں میں ہفتوں میں معیشت کو درست کر لیں گے۔ روات کے لوگوں 7 ماہ بیت گئے، کیا ان تجربہ کار لوگوں نے معیشت بہتر کی ہے یا بیڑا غرق کیا ہے؟ مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ سنا ہے کہ بجلی کے بل کم از کم سستے ہو گئے ہیں، نہیں ہوئے یا کہتے ہیں سستے ہو گئے؟ اچھا سنا ہے کہ انٹرنیشنل قیمت جو ہے وہ تیل کی بہت کم ہو گئی ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا غالباً $80
کے قریب آ گئی ہے. اب یہ بتائیں, یہ تو کہتے تھے جب قیمت نیچے آئے گی تو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نیچے لائیں گے. انٹرنیشنل پرائس نیچے آ گئی, کیا عوام کو اس کا فائدہ پہنچا؟ کیا پیٹرول سستا ہوا؟ کیا ڈیزل سستا ہوا؟ پھر یہ ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح پھر کہتے تھے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یہ بر وقت فیصلے نہیں کرتے, منصوبہ بندی نہیں کرتے. اگر ہم ہوتے تو ہم بر وقت LNG امپورٹ کرتے تاکہ سردی کے مہینوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو. میں آج راولپنڈی کے لوگوں سے یہ پوچھنے حاضر ہوا ہوں کہ کوئی گیس کی کمی دکھائی تو نہیں دے رہی؟ نہیں ہے گیس؟ نہیں یار, ہوگی اور یار ہوگی. یا چولہا تو جلاؤ, چولہا جلاتے ہو تو گیس نہیں نکلتی؟ چولہے سے کیا نکلتا ہے؟ ہاں, کیا نکلتا ہے چولہے سے؟ اچھا, کہتے ہیں گیس نہیں, جب چولہا چلاتے ہیں تو شیر کی دھار نکلتی ہے. یہ ہے ان کی معاشی منصوبہ بندی. پول کھل گیا. پھر کہتے تھے کہ امن عامہ کی صورتحال درست نہیں ہے. آج کسی ماہر سے پوچھ لو, جب سے یہ دو نرالوں کی جوڑی جڑی ہے, جان دو کون نے؟ دو نرالے جو ہیں, جو ہم نوالا بھی ہیں ہم پیالہ بھی ہیں, کون ہے؟ نام بتاؤ. دو کا نام لے لو, امتحان یا فیل یا پاس ہو جاؤ گے. کون ہے دو؟ نہیں بھائی, رواج فیل ہو رہا ہے. دو نام لے لو, دو نام. ایک نیلا ہے اور ایک نیلے پہ دیلا ہے. ایک وہ ہے جو کہتا تھا اس کا پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آؤں گا. آ گئی دولت واپس؟ اچھا, دولت تو واپس نہیں آئی, دولت واپس نہیں لا سکا. وہ کم از کم کابینہ میں ان کو واپس لے آیا. آج کابینہ میں وہ حصے دار بن گئے جن کا پیٹ چاک کر کے اس نے لوٹی ہوئی دولت لانی تھی. پھر دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی عزت کے تحفظ کے لیے جنہوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے میں ان کو برطانیہ کی عدالتوں میں گھسیٹوں گا. لے گئے برطانیہ کی عدالت, ڈیلی میل کو لے گئے, ان کے الزامات کو لے گئے, ایک دعویٰ داخل کر دیا. اور پھر جب دعویٰ داخل کر دیا تو کہا وہ جواب دو. انہوں نے 80 صفوں کا جواب دیا اور کہا کہ ہم اپنی بات پر قائم کھڑے ہیں. جناب شہباز شریف صاحب, ہم اپنی بات پر قائم ہیں, آؤ اور جواب شکوہ جمع کراؤ. اب جب جواب شکوہ اور جواب شکوہ کی بات آئی تو دائیں بائیں آئیں بائیں جواب جمع نہیں کرایا. اور انہوں نے اب ان کو مہلت دی ہے کہ اس تاریخ تک اگر تم نے جواب جمع نہ کرایا تو یہ ہمارا برطانیہ کا جو نظام عدل ہے نا, یہ کسی سے رعایت نہیں برتا. ہمارے قانون میں سب برابر ہیں. قانون
قانون سے کوئی بالا نہیں ہے، اور یہ وہی لڑائی ہے جو عمران خان آپ کے لیے لڑ رہا ہے کہ اس ملک کا جو حکمران ہے اور کسان ہے، قانون کی نگاہ میں انہیں برابر دیکھنا چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب تک انصاف کے کٹہرے میں سب برابر نہیں ہوتے، نہ اس ملک میں سرمایہ کاری ہوگی، نہ اس ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور نہ ہی اس ملک میں خوشحالی آئے گی۔ اگر آپ پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر قانون کی حکمرانی کے لیے آپ کو عمران خان کی جدوجہد میں شامل ہونا ہوگا۔ اگر آپ حقیقی آزادی کی خواہش اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا۔ عمران کہہ رہا ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں، دیکھو مؤذن کا کام ہے آذان دینا، مسجد میں وہ آپ کو زبردستی نہیں لے جا سکتا، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، آؤ آؤ، میں اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، سجدے کا وقت ہے، معافی طلب کرنے کا موقع ہے، آؤ، ازالے کا وقت ہے، آؤ۔ اب یہ تو آپ کا فرض ہے کہ آپ مسجد کا رخ کریں اور اللہ تعالی سے خیر کی دعا مانگیں۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے پاکستانیوں، میں نے سال ہا سال تمہیں دعوت دی، آؤ، میں نے ایک جماعت بنائی ہے، ایک متبادل راستہ دیا ہے، ایک نیا پلیٹ فارم دیا ہے، ایک نیا منشور دیا ہے، ایک نئی سوچ دی ہے، اب اس میں شامل ہونا تو آپ کا اور میرا فرض ہے نا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں، دیانتداری سے سمجھتے ہیں، یا تو فیصلہ کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترا ہوں، میرا ساتھ دو گے؟ وہ جو ARY کی گاڑی کھڑی ہے نا، اگر وہاں سے کنات کھول دی جائے تو بہت سے لوگ اندر آنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع مل جائے گا۔ مہربانی فرمائیے گا ذرا وہ کنات کھول دیں۔ بہت دوست ہیں جو داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ذرا تعاون فرما دیں۔ اچھا روات کے لوگوں، ہم نے ایک اور بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ راولپنڈی بڑا اہم شہر ہے، اور راولپنڈی کے باسیوں، آج آپ نے ایک فیصلہ کر کے یہاں سے منتشر ہونا ہے، اور یہ فیصلے میں ہم نے تاخیر کر دی ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں کئی دہائیاں پہلے کر لینا چاہیے تھا، ہم نہیں کر پائے، لیکن آج بھی کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کا لمحہ آ گیا ہے، اور میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں
کہ 75 سال گزر گئے، قوم کی کیفیت، قوم کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اب ہم نے بحیثیت قوم سر جھکا کے جینا ہے یا سر اٹھا کے جینا ہے؟ کیسے بھائی؟ سر جھکا دیں؟ جھکا دیں؟ بھائی ہم سے جو زیادہ سمجھدار سیاستدان تھے، زیرک تھے، کہتے ہیں نا بہت سمجھدار تھے، حکمرانی کے گر آتے تھے، انہوں نے سر جھکا کے اپنے تاج اور تخت کی حفاظت کی۔ تو عمران خان پوچھتے ہیں کہ کیا میں بھی ان کی طرح سر جھکا کے جینے کا ارادہ کر لوں؟ وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤ، وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤ، تحریک انصاف کے کارکنوں سے پوچھ کے بتاؤ، اقتدار چاہتے ہو تو سر جھکانا پڑے گا، اقتدار چاہتے ہو تو سر جھکانا پڑے گا، اور اگر خوددار قوم بننا چاہتے ہو تو سر اٹھانا پڑے گا۔ اٹھاؤ گے؟ سر اٹھاؤ گے؟ کہتے ہیں جب کوئی سر اٹھانے کی جرت کرتا ہے اور حکومت پر ظالم حکمران ہوتا ہے تو وہ سر قلم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جس نے بھی حق اور سچ کا علم بلند کیا اس کا سر قلم کیا، اس کو یا گولیوں سے چھلنی کیا، یا سازش کی نظر کیا، یا سولی پہ لٹکایا، عوام سے نظروں سے اوجھل کیا۔ عمران خان آج پھر اس کشمکش میں مبتلا ہے اور قوم سے پوچھتا ہے کہ میرے پاکستانیوں، تحریک انصاف کے کارکنوں، بتاؤ کہ میں سر جھکا لوں یا سر اٹھا لوں؟ وہ کہتا ہے جب مجھے وزیر آباد میں گولی لگی میں زخمی تھا، خون بہ رہا تھا، معلوم نہیں تھا کہ زخم کتنے ہیں، معلوم نہیں تھا کہ زخم کتنا گہرا ہے، لیکن پھر بھی جب میں کنٹینر سے نکلا تو میرے چہرے پہ مایوسی تھی یا مسکراہٹ تھی؟ میں نے ہاتھ مکے کا ہاتھ بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ بنایا تھا نا۔ اس طرح اس نے ویو کیا، مسکراتے چہرے سے وہ کنٹینر سے اترا، زخمی عالم میں بہتا ہوا خون، لیکن اس نے سر جھکایا نہیں۔ تو آج راولپنڈی کے لوگوں، فیصلے کا وقت قریب ہے، اور آج عمران خان نے اجتماع، راولپنڈی کے اجتماع کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ آج اس نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں اور جو میری آواز سن رہے ہیں، آج جب عمران خان نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے تو آپ نے سفر کی تیاری کر لینی ہے، آپ نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دینا ہے، آپ نے اپنے کپڑے، اپنی روٹی اور اپنے آنے کا بندوبست، سواری کا بندوبست کر لینا ہے، اور پھر راولپنڈی کا رخ کرنا ہے، راولپنڈی کا رخ کرنا ہے۔ راولپنڈی کے ساتھ ایک اور جڑواں شہر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نہیں آتا نام؟ راولپنڈی کے ساتھ جو جڑواں شہر ہے اس کا کیا نام ہے؟ اسلام آباد۔ اور اسلام آباد کے حکمرانوں کی کانپے
اگر نہ ٹاک رہی ہوتی تو آج کنٹینر دکھائی دیتے. آج پورے اسلام آباد کے گرد کنٹینر ہی کنٹینر لگا ہے. تو پنڈی اگر پہنچ گئے اور خان نے اسلام آباد وہ کہے بڑا دل کر رہا ہے, بڑے دن ہو گئے ہیں, بنی گالا نہیں گیا, اور چلو اسلام آباد چلو, تو چلو گے, چلو گے. رانا ثناء اللہ کہتا ہے میں ان کو داخل نہیں ہونے دوں گا. ہاں, رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو داخل نہیں ہونے دوں گا. اگر خان نے اسلام آباد کی کال دے دی تو اسلام آباد بھی قافلہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ خواتین بھی جائیں گی, گھبرائیں گی نہیں. گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پریشان ہوں گے, والد سے اجازت مل جائے گی, شوہر اجازت دے دے گا, بھائی اجازت دے دیں گے, کوئی نہیں روکے گا, سب آئیں گی. تو پھر پنڈی والوں, اگر راول پنڈی کی خواتین نے خوف کی چادر اتار دی ہے تو کیا پنڈی کے بیٹے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ پنڈی ثابت کرے گا, پنڈی ثابت کرے گا کہ پنڈی زندہ دلان کا شہر ہے, پنڈی باشعور ہے, اور پنڈی نے ہمیشہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا. لاہور پنجاب کا دل ہے. لاہور نے عمران خان کو بڑی شان سے رخصت کیا تھا راول پنڈی کے لیے, بڑی شان سے, بڑی دھوم دھام سے عمران خان کو لاہور کے لوگوں نے رخصت کیا. میں پوچھتے آیا ہوں کہ جس شان سے خان لاہور سے رخصت ہوا تھا, کیا اسی شان سے پنڈی والے اس کا استقبال کریں گے؟ کریں گے. کمیٹی چوک پہ مجمع ہوگا, رونق ہوگی, محفل لگے گی, تو انشاءاللہ پھر پاکستان کی سیاسی تاریخ بدلنے جا رہی ہے. میرے ساتھیوں, بر صغیر کی تاریخ, بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 1937 کے انتخابات نے بر صغیر کی سیاست کو تبدیل کر دیا, اور ہندوستان کے کٹنے کی بنیاد 37 کے انتخابات میں اس کا بیج بو دیا گیا. وہ نفرت کا بیج جو اس وقت بویا گیا تھا, اس نے قرارداد پاکستان کی شکل لی 1940 میں, اور 1940 کی قرارداد نے 47 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں تمہیں ایک آزاد خداداد مملکت پاکستان عطا کی. پھر دوستو ایک اور انتخاب آیا, اور اس انتخاب نے پہلی مرتبہ ون مین ون ووٹ کا فیصلہ ہوا. ایڈلٹ فرنچائز کے انتخابات آئے, اور وہ انتخابات تھے 1970 کے. 1970 کے انتخابات نے ایک نئی تاریخ رقم کی, اور اس تاریخ نے پھر آپ نے دیکھا جہاں لوگوں میں شعور پیدا ہوا, جہاں پاکستان کا پسا ہوا طبقہ پہلی بار ان کو احساس شمولیت دیا گیا, پہلی بار انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کی پرچی کی کتنی طاقت ہے, اور وہ کس طرح قوم کے فیصلے پلٹ سکتے ہیں, بڑے بڑے برج الٹے, اور آپ نے دیکھا ایک نئی تاریخ رقم ہوئی. راول پنڈی والوں, پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا فیصلے کا وقت آنے والا ہے, اور آنے والا الیکشن
पाकिस्तान की नई तारीख रकम कर सकता है। अगर आपने फैसला कर लिया, अगर आपने अज़म कर लिया, अगर आपने इमरान खान के साथ देने का फैसला कर लिया, तो फिर आने वाले इंतखाबात चाहे वो महीने में हो या 3 महीनों में हो, वो पाकिस्तान की तारीख को बदल सकते हैं। चाराबाद के लोगों, रावलपिंडी के लोगों, पाकिस्तान की नई सियासी तारीख, पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नए बाब का इजाफा करने के लिए तैयार है? कौन है? हाथ खड़ा करे, कौन तैयार है? सभी तैयार हैं, सभी तैयार हैं। तो फिर आपको जो नए इंतखाबात की कॉल आएगी, तारीख आएगी, और उसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, और ये काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। जब वो तारीख आएगी, इलेक्शन आएगा, इमरान खान का साथ देंगे? लगता घबरा गए आप, या थक गए? नहीं घबराए, थके भी नहीं है। तो फिर क्या सवाल का जवाब है, इमरान खान का साथ देंगे? इमरान खान का साथ कैसे देंगे? कैसे देंगे? कैसे देंगे? पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे, वोट देने जाएंगे, नौजवान जाएंगे, यूथ जाएगी, खवातीन जाएंगी, किसान जाएगा, मजदूर जाएगा, मेहनतकश जाएगा, तालिब इल्म जाएगा, कौम की बेटी जाएगी, कौम की माएं जाएंगी, कौम को जगाएगी। और फिर जब पोलिंग स्टेशन पहुंच गए तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? मोहर लगाएंगे? किस निशान पे मोहर लगाएंगे? नहीं 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 नहीं। पहले तो ये बताओ, आपको ये पता है कि इमरान खान का इंतखाबी निशान क्या है? क्या है? बल्ला। माशाअल्लाह, इस इम्तिहान में तो पास हो गए। बल्ले पे मोहर लगाएंगे तो फिर ये हम कह दें, या अल्लाह, हमें ऊपर तो अल्लाह दिखाई दे रहा है और नीचे अवाम में बल्ला दिखाई दे रहा है। तो फिर जब बल्ला चलेगा, जब बल्ला चलेगा तो कौन भागेगा? कौन भागेगा? अच्छा, तुम दबा के भागेगे, तुम काट दोगे? तुम दबा के भागने की इजाजत दोगे या तुम काट दोगे? हां, दुम छल्ले का नाम सुना है? दुम छल्ला, तो दुम काटनी होगी। और दूसरा जो तीर है, हां, कहते हैं ना, एक जलसे में मैंने सुना, तहरीक इंसाफ के एक बेटी ने तकरीर में नारा लगाया, आर करेंगे, पार करेंगे, तीर के टुकड़े, आर करेंगे, पार करेंगे, तीर के टुकड़े, आर करेंगे, पार करेंगे, तीर के टुकड़े। ये नारा लेकर इंशाअल्लाह सिंध में इमरान खान दाखिल होने आ रहा है। जैसे सेहत ने इजाजत दी, इमरान खान सिंध आ रहा है। आर करेगा, पार करेगा, तीर के टुकड़े चार करेगा। यह है हर सिंधी के दिल की आवाज। लेकिन वो घबराया हुआ है। वो कहता है, कोई सर पे हाथ रखने वाला तो हो, कोई संभालने वाला तो हो। अच्छा, घबराया वो न होता तो बताओ, कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए अदालत ने जो फैसला किया, उसके रास्ते में रुकावट बनता? आज कहते हैं 2 कुव्वतें थी सिंध की, एक
अर्बन सिंध की कुवत MQM और रूरल सिंध की कुवत पीपल्स पार्टी। कमाल की बात यह है कि आज पीपल्स पार्टी और MQM जो एक दूसरे को काटते रहे, आरी से, सियासी आरी से एक दूसरे को काटते रहे, आज एक ही पलड़े में, एक ही कश्ती के सवार हैं, एक ही काबीना में बैठे हैं और दोनों मिलकर खाइफ हैं कि कहीं इमरान खान कराची में बल्दियाती इंतखाबात में मैदान मार गया तो हमारा क्या बनेगा। जिस तरह नून वाले कह रहे हैं और घबरा रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान ने कहा जहां तुम ज़िमनी इंतखाबात करवाओगे इमरान खान, मैं कहते हूं ना, मैं हर जगह लड़ूंगा, मैं जाके मुकाबला करूंगा। 8 सीटों पे लड़ा, जीता, तो वो सच्चा तो था, कहता था मैं अच्छा जी, इमरान खान साहब का अभी पैगाम आया है कि अजान के फौरी बाद इंशाअल्लाह वो आपसे मुखातिब होंगे। अजान के लिए 1 मिनट सुन ले बेटा, क्या कह रहे हैं? ओहो, कोई चोर है? कौन चोर है? हाँ, कौन चोर है? कौन चोर है? कौन चोर है? आई शाबाश, बड़े समझदार हैं रवात वाले। हाँ, रवात वाले तो आज ऐसे बोल रहे हैं जैसे सावन में रावी बहता है। अभी अजान का वक्फा होगा। वक्फे से पहले सेनेटर फैसल जावेद साहब हलफ लेंगे, जो हर जिले में जीटी रोड पर इमरान खान ने अपने कारकुनों से, अपने चाहने वालों से उनके अज़्म को दोबाला करने के लिए लिया। और फिर इमरान खान का खिताब होगा और उस खिताब में तारीख का ऐलान होगा और उस ऐलान की तैयारी के लिए हम सब अपने घरों की तरफ मुड़ जाएंगे और तैयारी का बंदोबस्त करेंगे। तो इससे पहले कि अजान आ जाए, मैं सेनेटर साहब आपसे दरखास्त करूंगा कि इन दोस्तों से हलफ ले लें। हलफ से पहले 3 नारे, ताकि अजान से पहले, मगरिब से पहले उसकी तौहीद का एतराफ हो जाए। हाँ, पहले अजान करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं अजान हो रही है तो अजान पहले सुन लेते हैं।